اللہ تعالی عنہ 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا. ایک جھڑپ تھی، لڑائی تھی معمولی سی، تو جس کو غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے. 5 ہجری کا واقعہ ہے. تو آپ نے قرآن اندازی کی کہ بھائی جس زوجہ کا نام آئے گا وہ میرے ساتھ سفر میں چلیں. جس آدمی کی زیادہ زوجات ہوں افضل ہے کہ قرآن اندازی کر رہی ہے ان کی باریاں لگا دے. تو امی عائشہ کا نام آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ سفر میں گئی. واپسی پہ یہ قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو قافلے نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سے حضرت اسما سے ایک ہار ادھار لیا تھا پہننے کے لیے. تو حضرت عائشہ کہیں گئی ہیں قضائے حاجت کے لیے یا کسی کام سے، وہ ہار گر گیا. تو وہ تلاش کرنے میں ان کو دیر ہو گئی. تو پہلے اونٹ میں جیسے آج کل ڈولیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی وہ ہودج ہوا کرتا تھا، اس میں خواتین بیٹھتی تھی پردے والی اور لوگ اسے اٹھا کے جانور پہ رکھ کے چل جاتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بہت کم تھا، کم عمر تھی. تو صحابہ نے وہ اٹھا کے رکھا اور وہ سمجھے کہ وہ اسی کے اندر ہے وہ، اور وہ نکل گیا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو پریشان ہوئی کہ قافلہ تو جا چکا ہے. تو وہیں اس نیت سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی کہ جب اگلے اس جگہ پہ جب یہ قافلہ پڑاؤ ڈالے گا، ان کو لگے گا کہ وہ نہیں ہے تو یہ واپس مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے. پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ جاتا تھا نا تو پیچھے پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہوتے تھے تاکہ اس قافلے سے کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو ہم وہ اٹھا لیں. تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے آ رہے تھے. ان کی امی عائشہ کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی میں چونکہ حضرت عائشہ کو دیکھ چکا تھا تو اس لیے میں ان کو دیکھ کے پہچان گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو صحابیات نے اپنے چہرے کو بولو بھائی چھپا لیا. یہ خود پردے چہرے کے پردے کی ایک بہت مضبوط دلیل ہے. دوسری طرف دلائل بھی ہیں. تو خیر، تو انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جیسے ہی پڑھا تو حضرت عائشہ اٹھ گئیں. تو فرماتی ہیں اس وقت سے مدینہ داخل ہونے تک کوئی کلام انہوں نے مجھ سے نہیں کیا. بس وہ بیٹھی ہیں ہودج میں اور حضرت صفوان ابن معطل یہ اونٹ پہ بیٹھی ہیں. حضرت صفوان ابن معطل ان کو لے کے چلے گئے، کوئی بات نہیں. تو جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے نا تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بہت بڑا منافق تھا. منفی پروپیگنڈے کا اس کو موقع چاہیے. ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو اس نے جب دیکھا کہ امی عائشہ حضرت صفوان کے ساتھ آ رہی حضرت صفوان ابن معطل، تو اس نے معاذ اللہ نقل کفر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ معاف فرمائے، بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ معاذ اللہ ان کے آپس میں معاذ اللہ نقل کفر، ناجائز تعلقات، زنا کی تہمت لگائی. اور اتنا پروپیگنڈا کیا اس نے، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ 3 صحابہ وہ بھی اس کے پروپیگنڈے میں آ گئے. حالانکہ وہ بدر میں شریک ہوئے تھے، مخلص تھے. 2 صحابہ اور 1 صحابیہ. 2 صحابہ تھے، ایک تو حسان ابن ثابت تھے، یہ بڑے مخلص صحابی تھے اور یہ نبی کی شان میں اکثر اشعار پڑھا کرتے تھے. اور دوسرے تھے مصطح ابن اثاثہ، یہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں. اور تیسری خاتون تھی حمنہ بنت جہش. تو اتنا اس نے پروپیگنڈا کیا نا کہ یہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ یہ منافق نہیں تھے، وہ تو کمبخت تھا ہی، منافق مشہور تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے واپسی پہ بیمار تھی، تھکاوٹ تھی، گھر سے نہیں نکلی. تو ایک دن وہ حضرت مصطح جو تھے نا، جو اس تہمت میں شریک تھے، ان کی والدہ کے ساتھ فرماتی ہیں کہ میں کہیں رات کو قضائے حاجت کے لیے دور گئی. تو جا رہی تھی تو کہیں پاؤں لگا ہوگا، کہیں ٹھوکر. تو حضرت مصطح کی جو والدہ تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ بدری صحابی ہیں، کیوں ان کے لیے بد دعا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے بارے میں کیا مشہور کر دیا ہے. امی عائشہ کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا. تو جب ان کو بتایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روئی اور بیمار ہو گئی گھر کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ مدینہ میں اس قسم کی خبریں مشہور ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ غمزدہ. تو میں بہت مختصر کر کے یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے والدین کے گھر گئے، ان سے جا کے آپ نے بات کی کہ عائشہ، یعنی آپ بہت پریشان تھے لیکن آپ نے خود اپنی زوجہ کی بشارت بیان نہیں کی کیونکہ آپ اس میں نیوٹرل رہنا چاہتے تھے. آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں تو لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہوں گی کہ میں مجرم ہوں تو فوراً لوگ کیا کر لیں گے؟ یقین کر لیں گے. تو میں اس موقع پہ وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گم ہونے پر کہا تھا، فَصَبْرٌ جمیل، میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اور
آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے یعنی عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ مجھے میری زوجہ کے بارے میں بہت شدید تکلیف کی ہے، بہت شدید تکلیف دی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ نبی کو میری براءت بیان کرے گا۔ اچھا، اس میں پھر یہ تفتیش جب شروع کی گئی ہے تو سب سے پہلے سوکنوں سے پوچھا جاتا ہے نا، کیونکہ سوکنے تو سوکن کے بارے میں اکثر منفی سوچ۔ تو جب امہات المومنین سے پوچھا گیا تو انہوں نے سختی سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عائشہ میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی، سوکن ہونے کے باوجود انہوں نے گواہی دی۔ حضرت عائشہ کی خادمہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا وہ تو اتنی غافل ہیں، لاؤبالی پن جو ہوتا ہے نا گھر میں، جو یعنی ایک بچپنا جو ہوتا ہے کہ بکری گھر میں گھس کے آٹا کھا کے چلی جاتی ہے اور ان کو پتا نہیں چلتا، ان کو ان چیزوں سے کیا دلچسپی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ نے، حضرت عمر جو تھے، حضرت عمر سے جب پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے تو فوراً بول پڑے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ بہتان کہتے ہیں جو بالکل واضح جھوٹ ہوتا ہے نا، بہت بڑا، تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اس میں تفتیش کی کیا ضرورت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوئے، حضرت عائشہ کی بھی صبر کی انتہا ہو گئی، تو شدید سردی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی۔ صحابہ تو وحی پہ یقین کرتے تھے نا، یہ اللہ کا، کیونکہ ایسی کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں شدید سردی میں نا آپ کے ایسے پانی کی طرح پسینہ نچڑتا تھا، ایسی کیفیت ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر میں اور آپ پر وحی آنا شروع، اور پورا رکوع 11 آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو بیان کی۔ تو جیسے ہی آپ نارمل کنڈیشن میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی کو اللہ نے بیان کر دیا۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ کھڑی ہوئیں، انہوں نے فوراً فرمایا کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ امی عائشہ نے فرمایا نہیں، صحیح ہے، کیا فرمایا یہ پاک دامنی نبی نے بیان نہیں کی ہے، یہ کس نے بیان کی ہے؟ تو اللہ نے بیان، تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کا اعلان کرے گا، مگر اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں بنا کے اللہ نازل کر دے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو عبداللہ بن ابی تھا اس کے لیے دردناک سخت عذاب کی خوشخبری نہ بتائی، اور فرمایا کہ جب اصول یہ ہے کہ جو کسی پہ زنا کی تہمت لگائے گا تو کتنے گواہ لے کر آئے گا؟ 4 گواہ، اور یہاں کسی کے پاس 1 گواہ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں پہلے نازل ہو چکا تھا یہ حکم کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ تو اب جو لوگ اس میں شریک تھے ان پہ حد قذف جاری ہوگی، اور ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، جن میں 2 صحابی اور 1 صحابیہ اور عبداللہ بن ابی منافق، اس کو بھی 80 کوڑے لگائے۔ تو حضرت عائشہ کی اللہ نے برات کا اعلان کیا، اور پھر قرآن نے کہا لولا اذ سمعتموہ، صحابہ کو بھی تنبیہ کی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تھی قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تو اس پہ کلام بھی نہیں کر سکتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جو الفاظ حضرت عمر کے تھے نا، تو اللہ نے فرمایا تم سب نے یہ کیوں نہیں کہا۔ تو یہ بھی حضرت عمر کی فضیلت ہے کہ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہی آیتیں قرآن بن کے نازل ہوئے۔ حضرت عمر اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے میرے کلام کو قرآن کا حصہ بنایا، کہ تم سب نے وہ الفاظ کیوں نہیں کہے جو کس نے کہے تھے؟ حضرت عمر تو بہت غیرت والے تھے نا، ان میں تو یہ دائیں بائیں حساب کتاب تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے تھے پہلے زمانے، جیسے آج بھی گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو پہلے تو صدیوں سے قبیلے ایک ساتھ رہتے بالکل اس کی مثال ایسے جیسے حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بچہ ہوا ہے تو بنی اسرائیل نے کیا کہا، اے مریم تجھے تو ہم بچپن سے جانتے ہیں، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، نہ تمہارا باپ برا آدمی اور نہ تمہاری ماں فاحشہ، تم تو پیغمبروں کے خاندان میں پیدا ہو کے تم نے یہ کیسے کر لیا۔ تو جو قریب رہتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر امی عائشہ کو جانتے تھے، ابو بکر کی بیٹی ہیں، سبحانک، انہوں نے کہا اس کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پھر اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس کے بعد ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا۔ اور قرآن نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو،
الغافلات جو بھولی بھالی سیدھی سادی ہیں، جن کو ان فحاشیوں کا پتہ نہیں ہے، المؤمنات پھر مومن بھی ہیں، لہم عذاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس میں اللہ نے امی عائشہ کو سیدھی سادی بھی کہا، مومن بھی کہا اور پاک دامن بھی کہا کہ بھائی تہمت اگر کوئی لگائے کسی پہلے سے کوئی فاحشہ عورت ہو، کوئی طوائف ہے مشہور ہے دنیا میں، اس کے بارے میں کوئی کہ اس نے زنا کیا ہے، برا تو یہ بھی ہے، جب تک گواہ نہیں آپ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک پاک دامن اور نیک عورت پر آپ کیسے تہمت لگا رہے ہیں؟ پھر قرآن نے یہ بھی کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس خاتون کی سلیکشن کی ہے وہ طیبات میں داخل ہے، وہ خبیثات میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم پہ آپ نے نکاح کیا تھا نا، خواب آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں بھی قرآن نے بتا، اس لیے علماء کہتے ہیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، فاحشہ زانیہ نہیں ہو سکتی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، زانیہ نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، زانیہ نہیں تھی۔ پیغمبر کی کے نسب میں ایسا نہیں ہوتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی کی بیوی کا غیر مسلم ہونا اس مرد کے لیے بے عزتی کا سبب نہیں ہے، وہ آخرت میں اس کو غیر مسلم ہونے کی سزا ملے گی، مگر یہ مرد کے لیے بے عزتی کی بات بولو نا نہیں ہے۔ لیکن کسی کی بیوی کا زانیہ ہونا اس آدمی کے لیے بولو نا یار بہت ہی بری بات، اس سے وہ اس کا امیج ختم، برباد۔ اور پھر آگے نسب میں کیا ہے، کیا پتا چلے گا یہ بچے آپ ہی کے ہیں یا کہیں اور سے تو نہیں ڈاؤن لوڈ کروائے انہوں نے، کیا پتا چلے گا؟ نسب خراب۔ حدیث میں آتا ہے وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَاءٍ، آدم سے لے کے آج تک میرے جتنی ہماری نسل پیدا ہوئی نکاح کے ذریعے ہوئی ہے، اس میں زنا نہیں ہوا۔ تو پیغمبروں کے لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ زانیہ نہیں تھی، وہ لڑکوں کو وہ جو ہے نا وہ لوگوں کو فتح بتاتی تھی لڑکوں کے بارے میں، خود زنا نہیں کیا اس نے کبھی۔ تو پیغمبر کی بیویوں کو اللہ اس برائی سے بچاتے ہیں، اور خود اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دیکھو آپ کی جو بیوی ہے نا عمل میں کوئی کمزور ہو، یہ چیز قابل برداشت ہے، کردار کی اگر گڑبڑ ہے تو یہ غیرت مند آدمی کے لیے قابل برداشت۔ ابے بولنے میں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اس میں کیا شرمانا؟ دیکھو کوئی کہے کہ دیکھو اس کی بیوی عیسائی ہے، آپ نے کہیں اہل کتاب سے شادی کر لی، لوگ کہیں گے بھائی اس نے گوری سے شادی کی ہے، اس کی بیوی کیا ہے؟ عیسائی ہے۔ تو تھوڑا سا ہوتا ہے یار مسلمان سے کرتے تو زیادہ اچھا، لیکن کوئی کہہ رہے اس کی بیوی مسلمان ہے، لیکن تعلقات اس کے بہت وسیع ہیں، اس کے تعلقات بہت وسیع، لیکن ہے کلمہ توحید پرست۔ تو اگرچہ کفر بڑا جرم ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے سمجھ رہے ہو، لیکن دنیا میں ذلت ذلیل ہونے کے لحاظ سے دنیا میں فحاشی یہ زیادہ بڑا جرم ہے ذلت کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ تو اس لیے پاک دامن عورتوں سے شادی کیا کرو۔ بھی وہی ابھی کیا پھر میں کس سے سناؤں آپ کو، وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بیوی سے کہتا ہے آج سے تم میری کائنات، تم ہی میری مسرت، تم ہی میری فرحت۔ وہ تو بیچارہ ڈائلاگ بول رہا تھا، فرحت یعنی خوشی، مسرت بھی خوشی اور کائنات بھی، وہ سمجھیے اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا، کہتا ہے آج سے تم میری کائنات، میری فرحت بھی تم، میری مسرت بھی تم۔ کہتی ٹھیک ہے، ستار بھی پھر آج سے تم ہی ہو، غفار بھی تم اور وسیم بھی تم۔ جب تم نے فرحت، مسرت اور کائنات سے تعلق ختم کر دیا تو اب میرا بھی وسیم سے کوئی تعلق نہیں رہے، میں بھی اس کے نمبر ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اب بتاؤ آگے زندگی چلے گی؟ تو کردار کا ایک نمبر ہونا عورت میں یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہندوستان یعنی بر صغیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، فرمایا بر صغیر کی اس وقت تو بہت تھا، یہ بر صغیر کی عورت میں ایک خوبی ایسی ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے اس کی ہر خامی برداشت کی جائے گی کہ یہ اپنے شوہروں سے وفادار ہوتی ہے۔ یورپ میں آپ شادی کرو نا بھائی، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو منہ سے کہہ رہی ہو صرف تم، ہمارے ہاں بھی رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صرف تم، تو یہ سچی مچی کا لکھا ہے یا ویسے ہی بیوقوف بنانے کے لیے؟ تو وفا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تو اللہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کو نازل کیا، اور اس واقعے میں بہت سارے اسباق ہیں۔ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے بھائی نیک اور پاک دامن لوگوں پر بھی تہمتیں لگ سکتی، اور ہر ایک کی پاک دامنی اللہ آسمان سے نہیں اتارتا۔ تو جیلیسی، حسد جہاں بھی ہوگا نا، منافق کو تو حسد ہوتا تھا نا کہ یہ تو ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ حضرت مریم بھی کتنی پاک دامن نے، تہمت ان پہ بھی لگی، حالانکہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں گواہی دے رہے ہیں کہ میری ماں پاک دامن ہے۔ معجزے اللہ نے کتنی اللہ نے بیان کیا نا ان کی پاک دامنی کو،
मगर यहूदी आज भी हजरत मरियम जैसी पाक दामन को माज अल्लाह फाहिशा कहते हैं। तो दुनिया में बुरे इल्जाम लगते भी हैं और पनपते भी हैं, चल भी जाते हैं वो। अम्मी आयशा की पाक दामनी अल्लाह ने आसमान से नाजिल की ये बताने के लिए वतहसबूनहु हय्यिनन व हुवा इंदल्लाहिल अज़ीम व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम, फरमाया तुम इस मामले को हल्का समझो लेकिन अल्लाह की नजर में पैगंबर की ज़ौजा का मामला बहुत बड़ा है। तो इस वाक़ये से अल्लाह ने अम्मी आयशा की फजीलत को भी बयान कर दिया कि जो मकाम अल्लाह की नजर में हजरत मरियम का है, इस मामले में वही मकाम अल्लाह की नजर में किसका है? हजरत आयशा। उन पे तोहमत अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं की, कुरान में बयान की। अम्मी आयशा की पर जो तोहमत लगी वो भी अल्लाह ने कुरान में बयान की है। लेकिन जैसे हजरत मरियम को फाहिशा कहने वाले आज भी मौजूद, माज अल्लाह नकल कुफर अम्मी आयशा को बुरा भला कहने वाले, फाहिशा कहने वाले भी आज मौजूद है। जैसे वो काफिर हैं ये भी काफिर है। जो अम्मी आयशा पे तोहमत लगाता है ना, इस्लाम की नजर में वो क्या है? क्योंकि कुरान ने उनकी पाक दामनी को बयान कर दिया, वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान कर दिया कुरान ने। तो ये भी हमें इससे सबक मिलता है। और ये भी सबक मिलता है कि औरत की जो सिफत अल्लाह ने बयान की, अल-गाफिलात, फहाशी की चीजों का उसको पता ना। बाप के घर से निकल के कहाँ जाए? शौहर के घर में। आजकल ऐसा नहीं हो रहा, अब्बा के घर से निकल के 15-20 साल मुख्तलिफ तजर्बे करते, सबकी बात नहीं भाई, दो चार ही ऐसी हैं होती है, लेकिन ये हमेशा पल्ले बांध लो, बातिल ये सवालात का कभी जवाब ना दो, बल्कि उससे उल्टा सवालात करना शुरू कर दो। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? जब भी कोई बातिल फिरके का आदमी आए आपसे सवालात पूछे उल्टे उल्टे, ये जवाब मत दो, आप उससे उल्टा सवाल पूछना। एक दफा कोई शख्स मेरे पास आया, कहता है ईसाई ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कम उम्र लड़की से माज़अल्लाह शादी, तो जो उसको तो बुरा कहते हैं ना, वो हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी और ये था वो था, बड़े बड़े एतराजात कर रहे हैं। क्या जवाब है? हालांकि इसके बहुत माकूल जवाब है। मैंने कहा उनसे बोलो कि फर्ज कर लो इस्लाम बुरा है, फर्ज कर इस्लाम गलत मजहब है, क्या करें अब छोड़ दें इस्लाम? सही क्या है वो बताओ, हम उधर चले जाएं क्या प्यार? वो कहेगा हाँ इस्लाम गलत है, ईसाइयत में आ जाओ। तो आप कहेंगे इस्लाम पे एक इतराज हो रहा है तो ईसाइयत पे 100 इतराजात हो रहे, मेरे इतराजात का जवाब दे दो तो मैं क्या कर लूंगा? इस्लाम छोड़ दूंगा भाई। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, आप रोटी खा रहे हो, डॉक्टर ने कहा ये रोटी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आपने कहा ठीक है बताओ फिर क्या खाऊं? क्या कुछ भी नहीं खाओ। आप बोलो भाई ये तो मर जाऊंगा। रोटी खाने से अगर नुकसानात भी इतने नहीं है जितने भूखा रहने से। को साइंसदान आशिक है, वो अपनी माशूका को दिमाग में तीर घुसा के भेज रहा है। वो कहे भाई अगर तुम्हारे मैंने कोई ऐसी बात कर दी है तो दिल में तीर घुसा के भेजो ना, कि तुमने मेरी ऐसी बात की है कि आज मेरे दिल में तुमने टाइम दिया था दोपहर 12 बजे मिलने का, उसको 1 हफ्ता डिले कर दिया। महबूबा जब ऐसी बात कहेगी तो ये क्या करेगा? दिल के अंदर तीर घुसी हुई तस्वीर भेजेगा ना। तुम लोग तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही फारिग हो गए हो कि बताएगा मेरे दिल पे तीर लगा 1 हफ्ता जो तुमने डिले कर दिया। अब महबूबा मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी, तभी तो नहीं आई टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई में टाइम लगा रही है। वो कहे कि तुम यही तो जाहिल आदमी हो, मैं तो तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जो तकलीफ तुम्हें हुई है वो तो दिमाग को हुई है, दिल को थोड़ी हुई है। तो तुम्हें दिमाग की तस्वीर बना के उसमें तीर घुसा के भेजना चाहिए था। तो ये जो आशिक होगा ना, वो कहेगा भाई आज से तुम्हारा मेरा ताल्लुक खत्म, तू पता नहीं मुझे शादी के बाद क्या पढ़ाएगी। यही कहेगी कि नहीं कहेगी? तो कुछ लोगों को हर बात में मीखे निकालने का शौक होता है। कुरान भी एक बलागत की किताब है, दिमाग का दिल से बहुत गहरा, अगर यूं कहा जाए सबसे गहरा ताल्लुक दिल के साथ है। आंखें भी बाद में रोती हैं, पहले दिल रोता है, तभी तो कहते हैं मेरा दिल रो रहा है। ये भी तो कहते हैं ना, हालांकि आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि दिल में इतना गम हुआ होता है तो आदमी कहते हैं आंख नहीं मेरा दिल रो रहा है, तो मैं दिल से चाहता हूं आपको। लोग कहते हैं कि नहीं कहते, हालांकि सब कुछ दिमाग से चाह रहे होते हैं, दिल से नहीं चाह रहे होते। तो साइंस को अलग रखो और बलागत और उसूल, जबानों के उसूल और ज़ाब्तों को अलग रखो। बलागत के बिल्कुल अलग ही उसूल होते हैं। बलागत में गलत चीज भी सही हो जाती है। खवातीन बच्चों को ताने दे रही होती मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अब किसी को सच बोलने का हैजा है, वो कहे कि एक होता है सच्चा आदमी, एक होता है सच बोलने का हैजा होना। हैजा हो, वो कहेगी क्या तुम वाकई में तोड़ोगी इसकी टांगे? वो कहेगी नहीं मैं तो ऐसी कह रही थी। झूठ बोलने का इस्लाम में बहुत सख्त गुनाह है। तुमने जब अपने बच्चे को ये बोला कि तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी, अगर तुम्हारी नीयत टांगे तोड़ने की नहीं थी तो ये झूठ है। और कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो अगला क्या कहेगा? बीवी तलाक लेके भाग जाएगी ऐसे शौहर से, क्या ख्याल है? बल्कि खवातीन तो मैं तेरी जबान कैंची से काट दूंगी, जबान काट दूंगी कैंची से। ये सब बलागत के ज़ाब्ते हैं, कायदे हैं। कोई नहीं काट रहा होता जबान, ये धमकियां होती हैं। ये कहते हैं ना कि कुछ लोग दुम्बे की चर्बी और दुम्बे का गोश्त खाते हैं, केपीके में जैसे नहीं खाते, तो लड़ते हैं, वो हर एक से लड़ते हैं। दुश्मन न मिले तो आपस में लड़ते हैं। कुछ लस्सी पीते हैं पंजाब के लोग, कुछ लोग लस्सी पीते हैं। वो क्या करते हैं?
लतीफे के असल अल्फाज बताता हूं आपको। कुछ लोग होते हैं जैसे केपीके में, दुम्बा खाएंगे, दुम्बे की चर्बी खाएंगे और बंदों को भी ठोकेंगे, दुश्मनों को, अपनों को भी ठोकेंगे, दुश्मन को भी ठोकेंगे। क्या ख्याल है? दुश्मन नहीं मिलेगा तो अपने आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे। दुश्मन भी ठोकते हैं, अपने आप को भी ठोकते हैं। पंजाब वाले लस्सी पीते हैं, अपने लोगों को नहीं ठोकते, लेकिन जब लड़ाई होती है तो दुश्मन को सब मिलकर ठोकते हैं। लेकिन कुछ लोग कराची में लौंडे लपाड़े बारीक से देखे होंगे, ये गुटखा खाते हैं और बातें ठोकते हैं सुबह शाम। समझ रहे हो? कुछ होते हैं दुश्मन भी ठोकते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, क्योंकि खा क्या रहे हैं? गोश्त। कुछ होते हैं गोश्त नहीं, लेकिन लस्सी वो गोश्त से थोड़ा कम, लेकिन उसमें भी प्रोटीन होता है। वो क्या करते हैं, आपस में तो नहीं लड़ते, लेकिन दुश्मन को तबीयत से ठोकते हैं। कुछ होते हैं गुटके पे सेट हुए होते हैं, बारीक बारीक, आप उनकी कमीज उतारो तो एक्सरे रिपोर्ट सामने होगी। देखो कराची में कुछ ऐसे लौंडे लपाड़े बिल्कुल बारीक, मुंह में गुटका होगा, और तो ये क्या ठोकते हैं? बातें। मैं तो बस सफर में था तो ऐसे ही कराची का ना एक बहुत बारीक सा लड़का था, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है, गीबत नहीं होगी, बोल बहुत रहा था, मैं ये, मैं यूं। मैंने कहा, फिर मैंने लतीफा सुना है, मैंने कहा ये वो उन लोगों में है जो क्या ठोकते हैं। जान देखो यार, तुम अपनी बातें देखो यार। हमारा एक शागिर था ना, एक शागिर था बहुत बारीक, दुबला का लफ्ज उसके लिए मुनासिब नहीं है, बारीक था, बहुत दुबला। अच्छा, मैं जब 4 शादियों की बात करता हूँ वो एकदम जोश में आता ना, ऐसे हिलता हो, ऐसा उसके चेहरे पे रौनक सी आ जाती, तो मैं उसे बोलता तुम, मैंने कहा ये तुम्हारे लिए, तो क्यों उस्ताद जी? देख, मैंने कहा तेरी शादी हुई, ग्लूकोज की 2-3 बोतलें पहले से इंतजाम करके रखना। अच्छा, सबसे ज्यादा हो देश में भी वही आता था। मैंने कहा दे यार, सेहत देख, अपनी सेहत देख। फिर मुझे एक दिन कहने लगा, उस्ताद जी मैं कैसे अपनी जान बनाऊं? मैंने कहा देखो जिम जाया करो, जिम में जाओ ना, गोश्त वोश खाओ तो मसल आना शुरू हो जाते हैं। कह रहे मुझसे वेट ही नहीं उठता, जिम में वेट नहीं उठता। मैंने कहा 1-1 किलो का वेट उठा लो यार। कह रहा नहीं ये भी नहीं उठता, वाकई नहीं उठता था उससे। कह रहे यार बहुत मुश्किल होती है। मैंने कहा देख जा जरूर, चाहे वेट ना उठे, कुछ नहीं होता, तिनका लो, उसके दोनों तरफ शेरवानी का बटन लगाओ, शेरवानी के बटन नहीं होते, बड़े होते हैं थोड़े, वो लगाओ और उठाना शुरू करो। फिर 1 बटन से 2 बटन। मैंने कहा ये हकीकत है, यानी इतना तो हर एक ही उठा लेगा ना भाई, कुछ तो कर जाके यार। कह रहा यार ये क्या मतलब? मैंने कहा तिनके में 2 बटन लगाओ, उठाओ उसको यूं करके। जब 1 बटन उठने लगे तो 2 कर दो, 4 कर दो, होते होते 1 किलो पे आ जाओगे, 2 किलो पे। मैंने कहा एक दिन देखना फिर आप मुकाबला कर रहे हो यहाँ से। तो मैंने कहा ये जो अभी आपने जो फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस है, इस पे बिल्कुल शादी की बात मत करना। तो कुछ लोग दुम्बा और चर्बी खाएंगे, अपनों को भी ठोकते हैं और दुश्मन को भी ठोकते हैं। कुछ लस्सी पीते हैं, दुश्मन को ठोकते हैं, और कुछ गुटके खाते हैं और क्या करते हैं, वो सिर्फ बातें ठोक रहे होते। बातें इनकी सुनोगे ना, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा। अबे बस कर यार। ये मैं किस पे बात कर रहा था? हाँ, तो दिल और दिमाग, वो पता नहीं दिल और दिमाग की बात तो निकल ही गई। क्या बगैर दाढ़ी वाले लड़के यानी खूबसूरत लड़के को भी देखना बदनजरी में दाखिल है? अबे वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह को पता होता है कौन दिल का फसादी है। कुछ लोगों को लड़कों की आदत पड़ जाती है, उनके लिए तो बिल्कुल हराम है कि वो किसी टीनेजर लड़के की तरफ भी देखें। ऐसे ऐसे ठरकी मार्केट में पाए जाते हैं, वो किसी को भी देख लेना, थोड़ा सा भी गोरा चिट्टा होगा, बस दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है उनका। ये ऐसे मार्केट में अब आने लगे हैं, पहले नहीं थे, अब पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को एहतियात जरूरी है, बाकी हर एक को नहीं होता। नेचुरल यही है कि अल्लाह ने मर्द की रग़बत औरत की तरफ रखी है, लड़कों की तरफ नहीं रखी है। लेकिन फसाद का दौर है, और 100 में 1 खराब होगा ना, तो 1 की वजह से 99 पर पाबंदी लगानी पड़ती है। हम जब मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के पास गए तो बहुत सख्त पाबंदी थी वहां पे कि जो बच्चे थे ना हमसे कम उम्र, उनके साथ ना आप बैठ सकते हो और ना फ्री हो सकते हो, बस वो दूर रहेंगे, आपने दूर रहना है। हमें समझ में ही नहीं आता था इतनी सख्ती क्यों है। यानी अगर बच्चा बेंच पे बैठा हुआ है ना कहीं, तो हम जाके साथ बैठने की हमें इजाजत नहीं थी। हम हैरान होते थे, पता नहीं क्यों इतनी सख्ती। हमने कहा चलो बड़ों ने लगाई है सख्ती। बाद में जब लोगों के हालात सामने आए ना, तो हमने कहा ये बिल्कुल सही सख्ती है। लेकिन हजरत ने हमें ऐसी आदत डाल दी थी, इतनी सख्ती की इस पे कि बच्चा बैठा हो आपने, तो अब तक वो आदत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कायम है। कोई बच्चा आता है, दूर बिठा के बात करता हूं मैं उससे। पहले मैं यहाँ पे, अब तो मैं बैठना छोड़ दिया, पब्लिक में कम बैठता हूँ। पहले ऐसे मैं बैठा होता था, छोटी उम्र के बच्चे आके कभी इधर गोद में बैठ रहे हैं, कभी इधर, मैं दूर, वहां बैठो बेटा, उधर फासले से हाथ लगाने की। अब दूसरा भी कोई बच्चे को प्यार कर रहा होता है ना, हाथ भी लगा रहा होता है, सिर्फ सलाम करो बस, सर पे हाथ रखो, इससे ज्यादा नहीं। तो इतना बुरा लगता है, क्योंकि हजरत ने ना इतनी सख्त आदत डाल दी हमें, इतना इसको वो बुराई बयान कर करके। हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने, अब मुझे खुद बुरा लग रहा होता है, कोई किसी बच्चे को प्यार कर रहा हो, सर पे हाथ या मुसाफा, बस इससे आगे नहीं। बल्कि मुसाफा करने की भी क्या जरूरत है, सर पे हाथ रखो, तुम्हें क्या जरूरत है, बस सर पे हाथ। तो हजरत ने ऐसी हमारी आदत डाल दी कि भाई दूर दूर। तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये फसाद का दौर है, ये सहाबा ताबीईन का और खैरुल कुरून का दौर नहीं है।
اور میں ماؤں سے کہتا ہوں، دیکھو بچے باپ بچے کی ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا، باپ آفس میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو ان بچوں کے کزنوں سے بچائیں خدا کے لیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کزن برے ہوتے ہیں، نہ، لیکن اگر ایک بھی برا ہے نا تو غیروں سے تو احتیاط ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری میں نے کئی بچے جو گے بن چکے ہیں ان کی جب ہسٹری چیک کی ہے، دیکھو ہمارے تجربے بہت ہیں، ہمارے پاس روز کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے کہانیاں لے کے، کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کبھی ماں اپنے بچوں کے بارے میں۔ تو جن بچوں بھی لڑکوں کی عادت پڑی ہے، جب آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو انہی کے خاندان کا کوئی قریب ترین فرد ہوگا جس نے ان کو خراب کیا ہوگا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ غیروں سے بچانا آسان ہوتا ہے۔ اب شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، بارات آئی بھی ہے جی، سارے آئے ہوئے، ننیال بھی ددیال بھی، اس میں جو ایک بغیرت ہوتا ہے نا وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے شکار کو، کیونکہ یہ ٹھرکیوں کے لیے سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کو لڑکا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کون میرے کزنوں میں خوبصورت ہے تاکہ میں رات کو اس کے ساتھ سوؤں۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے بھائی کسی کزن کے ساتھ، کیونکہ آپ یہ تھوڑی فرق کر سکتے ہیں کہ بیٹا وہ نیک ہے اس کے ساتھ سو جاؤ، وہ نیک نہیں ہے، تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا تو سب مردوں سے حکم دیا نا۔ اب اگر اسلام کہتا ہے اس مرد سے تمہیں خطرہ ہے، اس سے پردہ کرو، جس سے خطرہ نہیں اس سے پردہ کرو، تو جس سے پردہ کرتی وہ مرد کہتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں تو مجھ سے پردہ کر رہی ہو، بھائی مجھ سے خطرے ہے کیا؟ اسلام نے کہا بھائی ہر نامحرم سے پردہ۔ تو ایسے ہی ایک بھی اگر خراب ہے تو سارے کزنوں سے احتیاط کروانی پڑے گی۔ تو ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو جب تک پورے میچور آدمی نہ بن جائیں، آدمی سمجھ رہے ہو، ایسا آدمی بن جائے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ غلط حرکت کی کوشش کرے رکھ کے چماٹ مارنے کے قابل ہو جائے وہ، جب تک ایسے چپیٹے میں طاقت نہ ہو جائے نا اس کے، تو مردانگی نہ پیدا ہو جائے اس کے اندر، اس وقت تک کسی کے ساتھ اس کو بستر پہ سونے مت دیا جائے، تنہائی میں جمع نہ ہونے دیا جائے۔ کیونکہ دیکھو یہ جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جیسے بھوکے کو چرسی کو چرس چاہیے، ہیروئن چاہیے نا، ایسے ان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے۔ یہ نظر میں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ سونے کا موقع ملے گا، کس کو ہاتھ لگانے کا موقع ملے گا، کس کو پیار کرنے کا موقع ملے گا، یہ نہیں چھوڑتے موقع۔ تو مائیں ایسی غافل ہوتی ہے ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ میں بچے جا رہے ہیں کزنوں کے ساتھ چپک کے سو رہے ہیں، وہ ادھر سو رہا ہے، وہ کوئی نہیں، سب اچھے ہیں، نہیں سب اچھے نہیں ہیں بھائی، میں نہیں کہہ رہا سب برے ہیں، ایک برا ہوتا ہے پھر وہ عادت خراب کر دیتا ہے، اور ایک دفعہ اس کی عادت پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس برائی کو چھوڑنا۔ اس لیے احتیاط کیا کرو، اور قاری لوگ بھی جب بچے کو پڑھائیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہ ہو بھائی، اپنی مسجد میں کیمرے لگواؤ، اسکولوں میں بھی ہاتھ نہ لگائے کوئی ٹیچر بچے کو جب تک پورا پراپر آدمی نہ بن جائے وہ۔ تو جو بچے ہیں قاری صاحب نے بس سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس، اس کے علاوہ نہیں کوئی بھی۔ جیسے اب تو یہ کیمرے بہت آ گئے ہیں مسجدوں میں مدرسوں میں، کیمرے اکثر لگے ہوتے ہیں الحمدللہ، تو نگرانی ہو اس کی، بھائی ہاتھ کیوں لگایا آپ نے؟ وہ کہے میں تو پیار کر رہا تھا، نہیں بھائی میری نیت پہ شک کرتے ہو، بھائی ہم نیت پہ کسی کی شک نہیں کرتے۔ ہمارے مدرسے میں ہماری مسجد میں اصول یہ ہے کہ کسی ٹیچر کو کسی بچے کو ٹچ کرنے کی اجازت بولو نہیں، سر پہ ہاتھ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ مار رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، مارنا پیٹنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی، تو ہاتھ نہیں لگائے تو مارنا پیٹنا کہاں سے ہوگا؟ اتنے بچے خراب کیے نا قاریوں نے مار کے، اتنے بچے باغی بنایا ہے۔ ایک بچے کا تو میں نے رپورٹ پیش کی تھی نا آپ کو، اس کو جب قاریوں نے مارا ہے وہ چلا گیا خواجہ سراؤں میں اور نامرد بنا اور ناچ گانا شروع کر دیا، پھر تبلیغ والوں نے اس کو سدھارا۔ ایک اور بچہ قاری صاحب نے اس کو مارا، اس نے گھر آ کے اپنے ٹیچر کو شکایت، اپنے استاذ اپنے والد کو شکایت لگائی، والد نے بتایا بھائی آپ نے ایسے درندوں کی طرح کیوں پیٹا ہے بچے کو؟ تو اگلے دن قاری نے دوبارہ پیٹا کہ تم نے بتایا کیوں؟ وہ بچہ مدرسے سے بھاگا ہے اور شرابیوں میں بیٹھا اور شراب پینے لگا۔ تو بہت کمپلینز ہیں، بڑے بھاگے۔ میرے دونوں بڑے بھائی، میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کو بھی قاری صاحب اتنا کوٹتے پیٹتے تھے، وہ بیچارے پڑھ ہی نہیں پائے۔ والد صاحب نے ان کو بھی عالم بنانے کے لیے داخل کیا تھا، مجھے بتاتے تھے میں جب جاتا تھا تو مرغا بنا دیتے تھے، بس مرغے کی ٹریننگ کے لیے میں نے کہا اس سلسلے میں حاضر ہوا۔ جب گھر آتا تھا تو مار پیٹ کے نشان پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو والد صاحب نے تو کہا نہیں پڑھنا ہے، پڑھ نہیں، کب تک چلے گا ایسے بھائی؟ تو وہ بھی رہ گئے۔ تو میں جب مدرسے میں گیا تو ہمارے مدرسے میں مار پیٹ تھی، عزت تھا، احترام تھا، طلبہ سے شائستگی سے۔ ہمارے حضرت ایسے بات کرتے تھے، بیٹھیے، لائیے، یہ یہاں رکھ دیجئے۔ ہم نے کہا یار بڑے خاندانی استاد ہیں بھائی۔ ٹیچر کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ لا بے غیرت کہیں کا، ایسے گالیاں، چل بے غیرت۔ بعض ٹیچر، سارے نہیں۔ ہم نے کہا یار وہ ہمارے جو اساتذہ تھے وہ بھی ایسی بات کرتے تھے،
تشریف لائیے ایسے. ہم نے کہا خاندانی قسم کی اردو چل رہی ہے بھائی یہاں پہ, حالانکہ ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے, پنجابی زبان تھی. پنجاب والا آئیے بیٹھیے, عجیب سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آبادی, تو کوئی جھگڑا چل رہا تھا, میں نے کہا ان کو گالیاں دو اپنے جو تم سے لڑنے آ رہا ہے. کہہ رہے کیا, میں نے کہا ان کو بولا الو کے پٹھے تیری ایسے بات کرو. کہہ رہے مفتی صاحب یہ فیصل آباد میں یہ شریفانہ کلام ہے, الو کے پٹھے مٹھے یہ اس سے جوم ہی نہیں رہیں گے گی. وہ کہے گا یار بڑا شریف آدمی اور کھاؤ اس کو. میں نے کہا اتنی سے زیادہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں یہ تو کراچی کی ہوں گی گالیاں, فیصل آباد میں تو یہ تو محبت میں کہہ رہے تھے الو کے پٹھے آدھا چائے پیتے ہیں بیٹھ گئے, چل بے غیرت کہیں کا. اس طرح تو کہہ رہے ہیں تو محبت میں ہوتا ہے. اور کمینے کیا کر رہا ہے آج کل, یہ محبت میں ہوتا ہے. میں برائی نہیں کر رہا بھائی, فیصل آبادیوں کی بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے شاید, ان کی مزاج ایسا ہے نا, مزاج ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, اس لیے مار کٹائی وٹائی صحیح نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگانے کی اجازت ہوگی. اچھا فیصل آباد کی جماعت آئی ہوئی ہے, آئے. ویسے میں نے بات جو کی ہے غلط تو نہیں کی, بات تو صحیح ہے نا. وہاں تو یہ چھوٹی موٹی گالیاں میرا خیال ہے اثر نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ بہت, تو کہتے ہیں یہ تو شریفانہ کلام ہے. اچھا میرے بھائی, اس مشکل وقت میں جب افغان حکومت پاکستان سے دشمنی پر اتری ہوئی ہے, عمران خان صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر کے ایک ایسا وزیر اعلیٰ منتخب کر رہے ہیں جو افغان حکومت کا بہت بڑا, کیا لکھا ہوا ہے, حامی ہے. عمران خان کے اچانک اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان کے فیصلے عمران خان سے آپ پوچھیں. مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے, جب تک پوری تحقیق نہ ہو آدمی تبصرہ نہ کرے. اگر ہوتی تو میں, اور مناسب بھی سمجھتا تو میں تبصرہ کر دیتا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ مجھے معلومات اس بارے میں نہیں ہے, کس کو تبدیل کیا گیا, کیوں کیا گیا, واللہ. عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی تبدیل کر رہا ہے, ہو رہا ہے ایسا. پھر یہ جو شہباز شریف نے جا کے یونائٹڈ نیشن میں فلسطینیوں کا مسئلہ اٹھایا ہے اور جو کہا ہے کہ 67 سے پہلے والا اسرائیل اور فلسطین, یہ بہت زبردست بات کی ہے. اب ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس پہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اسرائیل کو مان لیں گے, اور نہیں مان رہے میرے بھائی اسرائیل کو. یہ وہ حل بتا رہے ہیں جو فلسطینی بھی چاہتے ہیں. فلسطین کی جتنی تنظیمیں, چاہے وہ لڑاکا ہوں یا غیر لڑاکا, وہ سب چاہتی ہیں کہ ایسا ہو جائے. تو آپ وہ کام تو نہ کرو نا جو فلسطینی بھی نہیں چاہ رہے. یہ وہی بات ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ نا. آپ سم تھنگ کے چکر میں آپ نتھنگ پہ آ جاؤ کہ چونکہ ہمیں آدھا مل رہا ہے جس میں بیت المقدس بھی ہے, وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہوگا, تو آپ اس چکر میں کہ ہمیں آدھا مل رہا ہے تو ہم نہیں, آدھا نہیں پورا لیں گے, تو پورا بھی نہیں آپ کو ملے گا یار. وہ پورا اتنا کون پورا ملک آپ کو اٹھا کے دے دے گا. تو اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور سب سے بڑی بات فلسطینی اس پہ راضی ہے. میں آپ کو مفتی منیب صاحب کا فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں. مفتی منیب صاحب نے بڑی خاندانی بات کی ہے, پڑھ کے سنا دوں. پہلے فتویٰ تو نکل آئے, زبردست فتویٰ دیا مفتی منیب صاحب نے, خاندانی قسم کا. یہ دیکھو, شکریہ آپ کا. تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور کارکنان کے نام, مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ. حماس نے اپنے تحفظات کے ساتھ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کو بامر مجبوری قبول کر لیا ہے. یہ کس نے کیا پتہ ہے؟ جو لڑاکا تنظیم ہے انہوں نے قبول کیا ہے. اور شرم الشیخ مصر میں بھی اس کے رہنما مذاکرات میں شریک ہیں. ذرائع ابلاغ کی معلومات کے مطابق ابتدائی معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے اور انہی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی ضمانت بھی درکار ہے. عربی کی کہاوت ہے, گھر کا مالک گھر کے معاملات کو دوسروں کی بنسبت بہتر جانتا ہے. لہذا ہمیں کوئی نیا قضیہ کھڑا کرنے کے بجائے ان کے موقف کی حمایت کرنی چاہیے, کیونکہ وہ مبتلا ہیں اور حالیہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قربانیاں پیش کر چکے ہیں, اور بچے کچے انسانی سرمائے کو بچانا بھی مقاصد شرعیہ میں سے ہے. اب جو غزہ میں بچے بچ گئے ان کو تو بچاؤ نا یار, ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پورا فلسطین ہونا چاہیے, وہ اپنے بچوں کو وہاں کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ آپ کے بچے ایسے بھوک سے مر رہے ہوتے اور ایک حل ہونے والا ہوتا, اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو بک گئے. بھائی اپنا کوئی بھی نہیں ہے نا وہاں پہ, ہمارا فلسطینیوں کے بچے ہیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں ہمیں پورا فلسطین چاہیے. فلسطینی کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو 20 نکاتی وہ جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہمیں قبول ہے. تو شہباز شریف نے وہی بات کی ہے جا کے جو فلسطینی بھی چاہ رہے ہیں اور وہاں کی لڑاکا تنظیمیں بھی چاہ رہی ہیں, اور 57 اسلامی ملکوں نے اس پہ سائن کر دی ہیں. پوری دنیا میں اس کو مانا گیا. یہاں سے اب اگر کوئی عمران خان کے حامی لوگ کہیں کہ یہ دیکھو شہباز شریف بک گیا, یا تحریک لبیک والے اس کے خلاف آواز اٹھائیں, تو بھائی آپ جو ہونے جا رہے ہیں آپ نہیں ہونے دو گے. وہ یہی ہوگا نا, وہ مرتے رہیں گے بھوک سے. اسرائیل کے ساتھ تو پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے, پوری طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں. تو آپ ان بچوں کو اپنے بچوں کی جگہ رکھ کے سوچو, اور اگر یہ کسی حل کی طرف جاتا ہے, جنگ بندی ہو جاتی ہے, جو جانیں بچ گئی ہیں وہ بچ جاتی ہیں, ان کو خوراک ملے گی, ان کی ایک اسٹیٹ ہوگی. سب سے بڑی بات اس ایجنڈے میں کیا ہے, اس معاہدے میں بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں. تو اس پہ بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم میاں شہباز شریف نے جو وزیر اعظم نے جو تقریر کی, ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں, پوری قوم اس میں ساتھ ہے. تو یہ مفتی منیب صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے اس میں.
تو مفتی منیر صاحب بھی بریلوی ہیں, تحریک لبیک والے بھی بریلوی ہیں, ان کو تو مفتی اعظم مانتے ہیں نا تحریک لبیک والے مفتی منیر صاحب کو, تو ماننا چاہیے پھر ان کے فتوے کو. 1.5 انچ کی الگ مسجد نہیں بنانی چاہیے. آگے کہتے ہیں کیونکہ وہ اس لیے ہماری عاجزانہ رائے ہے, یعنی تحریک لبیک والوں سے عاجزانہ رائے کر رہے ہیں, اور میں پی ٹی آئی والوں سے عاجزانہ رائے کر رہا ہوں. ہماری عاجزانہ رائے ہے, رائے میں سردست ان کے حوالے سے کوئی تحریک برپا کرنا دانش مندی نہیں ہے. اچھا میرے وہی, بلکہ ان کی نصرت کے ذرائع اختیار کرنے چاہیے, کیونکہ ممکنہ طور پر ان کی بحالی کا عمل شروع ہوگا. پاکستان کے حالات بھی حساس ہیں. ہماری سلامتی کے اداروں کی تمام تر توجہات بھارت اور داخلی دہشت گردی اور فساد کی جانب مبذول ہے. ہماری فورسز الگ جنگیں لڑ رہی ہیں, اوپر سے آپ نے بیچ میں ایک نیا شوشے چھوڑ دیے. آجا بھائی, پاکستان کے فساد, اس لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے, کیونکہ ملک مزید کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. اللہ شاہد ہے کہ ان سطور میں نے اپنے دل کی بات کی ہے, اگر کوئی قبول کر لے تو عزت کی بات ہے. یہ اس لیے مفتی منیر صاحب نے لکھا کہ آج کوئی بھی حکومت کے فیور میں بات کرتا ہے تو درباری, سرکاری, کرنل, بریگیڈیئر. میرا نام کرنل مفتی طارق مسعود, مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام بریگیڈیئر عبدالرحیم چل رہا ہے آج. ارے بوئی, ہمیں اعتراف ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ہمارا اور ٹی ایل پی کا درد یکساں ہے. ان کا اخلاص ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے. حکومت سے بھی اپیل ہے کہ یہ لوگ محب وطن پاکستانی ہیں, یہ اسلام اور پاکستان کا اثاثہ ہیں, انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ مکالمے کے ذریعے ان کے جائز مطالبات کو بھی سننا چاہیے اور ممکن حد تک گنجائش بھی نکالنی چاہیے. یعنی خلاصہ مفتی منیر صاحب کا یہی ہے کہ وزیر اعظم نے جو فلسطین کا حل پیش کیا ہے اس حل کو مان لینا چاہیے. اس میں اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے, اسرائیل نہیں مان رہا ہے اس کو, یہودی تھوڑی مان رہا ہے, کیونکہ اس کو نقصان ہو رہا ہے اس میں, لیکن تمام اسلامی ملک دباؤ ڈال رہے ہیں. جب ایک ایجنڈا ہوگا تو پھر بین الاقوامی دباؤ بھی ڈلوایا جا سکے گا. اگر ہمارا ہدف ہی ایک نہ ہو, کوئی کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, دوسرا کہے یہ ہونا چاہیے, تیسرا کہے, تو وہ بیرونی عالمی طاقتیں کہیں گی تم خود تو ایک بات پہ متفق ہو جاؤ, کیا کرنا ہے تم نے. تو فلسطینی بھی اس پہ خوش ہیں. تو جب گھر کے حالات صاحب گھر جانتا ہے, تو جب فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کس نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں, اس کی مخالفت میں بھی تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں نا. وہ ہمارے یہاں لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو تم پہلے ہی کہا تھا اسرائیل کو تسلیم کر لے گا, اور دیکھو اب کر رہا ہے. فلسطین ہی نہیں کہہ رہے. اس کا مطلب بھائی آپ ان سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو. یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, بلکہ فلسطین کو اتنا ایریا دیا جا رہا ہے جس سے فلسطین کی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوگی, ایک ریاست ہوگی, بیت المقدس ہمارے پاس ہوگا. اور ظالم کے شر کو جب ہم ختم نہیں کر سکتے تو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کم کرنے کی کوشش. اور یہ بھی ہمیں سیرت سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں, اس لیے اس کو مان لینا چاہیے ہمیں. آگے جلدو میرے بھائی, افغان حکومت طالبان کے وزیر خارجہ آج کل ہندوستان کے دورے پر ہیں, اور اسی دوران کل افغانیوں نے پاکستان بارڈر پہ حملہ کیا, جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی فوجی اور درجنوں افغانی اور ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے. افغانیوں کے اس عمل پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دونوں ممالک کے لوگ مسلمان ہیں, لہذا ان میں شہید کون ہیں؟ افغانستان میں چند لوگ ایسے ہیں, جب امریکہ گیا ہے نا تو کچھ ایسے لوگ طالبان کے صفوں میں ڈال کے گیا ہے جو امریکہ کے لیے کام کریں. مفتی عبدالرحیم صاحب تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ طالبان کے صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو امریکہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دے رہا ہے. ہم جب پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈالر مفتی. ڈالر ہم نہیں ہیں بھائی. اس وقت جو طالبان میں چند لوگ, میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے. تو ہو یہ رہا ہے, میرا پورا کلپ اس بارے میں آج چل گیا 6 بجے, پوری ڈیٹیل سے میں نے جمعے کو ایک بیان ریکارڈ کروایا جو آج چلا ہے. پرسوں ریکارڈ کروایا تھا, چل گیا کہ نہیں چل گیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں چلا تو کل چل جائے گا. اس میں پوری ڈیٹیل ملا عمر کے سے لے کے میں نے بھی پورا ہسٹری بیان کی ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں. جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا, پہلے ایک بھائی شہید ہوا, اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے, پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا, پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید, باقی 2 شہید ہو گئے. اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب جتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں, لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کی شروع سے یہ دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے, پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ. تو اب وہی ہوا ہے. پہلے ملا عمر کے دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف. ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو, لیکن ہوئی. اس کا نتیجہ کیا نکلا, نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا. اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو. اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو. بھائی انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے, اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے, لاکھوں افغانی شہید کر دیے, ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. پھر پاکستان کیا کر رہا ہے, اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں, ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا, ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی, لیگل بھی ان لیگل بھی. ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے, وہ ظاہر اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے,
تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا, تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ دو اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں. انڈیا خوش ہے, آج بھی انڈیا کا بیان آیا ہے, اس میں تو اس نے صاف طور پہ انڈیا کے چینل نے کہا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے ذریعے پاکستان, یعنی دیوبندیوں کے, تبھی وہ دیوبند میں انہوں نے وزٹ بھی کیا. خیر وہ تو علماء ہونے کی وجہ سے بھی وزٹ کیا ہوگا, لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے, طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف. یہ کھلی تقریریں چل رہی ہیں اس کی انڈیا کی, تو یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں, ہم افغانیوں کو برا مت کہیں, نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں, کیونکہ جنگ اس سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی, آگے بڑھے گی. اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو. 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں, اور ابھی بھی جھڑپیں, جو وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے افغانستان. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی. بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. ان کے سفیر کا بیان آیا, ہم نے روس کو شکست دے دی, ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, تو پاکستان کیا ہے یار؟ آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ. یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو, آپ بڑے مجاہد ہو, لیکن یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی. سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے, تو کس کی قربانیاں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی. کوئٹہ میں, پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو. اتنی قربانیاں. آج کوئٹہ جاؤ, ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد جی جوان آدمی وہ شہید ہوا. کہاں؟ افغانستان میں, لڑنے گیا ہوا تھا طالبان کے لیے. اتنی قربانیاں بھائی جب کسی قوم نے دی ہو, پشاور والوں نے دی. اب وہ نہ وہ پشاور کو مانتے ہیں, نہ وہ کوئٹہ کو مانتے ہیں. کسی کو پاکستانی ہونا جرم ہے. زبان بھی ہے کہ کوئٹہ اور پشاور والوں کی پشتو ہے نا, وہ بھی پشتو بول رہے ہیں, زبان بھی ہے کہ, لیکن پاکستانی ہے تو کہہ رہے ہیں جاؤ ایسے کی تیسے. اتنا بغض کس نے بھر دیا بھائی تمہارے دلوں میں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا یار. میں پھر بتاؤں, سب ایسے نہیں ہیں, لیکن چند لوگ ہیں اور وہ چند ہی با اختیار ہیں. با اختیار کیسے ہیں یہ بھی بتا دوں. جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا, اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. امریکہ انہی لوگوں کو ڈالر دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو, اور افغانستان اکنامکلی بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے کچھ مولوی بیچارے سادہ ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا اسٹرانگ, صرف ایمانداری سے ملک اکنامکلی ترقی نہیں کرتے, اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے, جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ملک میں پیسہ کہاں سے آئے گا, ڈالر کہاں سے آئے گا؟ تو ابھی ڈالر ان کے پاس اسی طرح آ رہا ہے, امریکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مارو گے پاکستانی فوج کو تو میں دوں گا. اب اس فوج کو لوگ ڈالر فوج کہہ رہے ہیں. اب اگر یہ ڈالر آرمی ہوتی تو امریکہ انڈیا کے ذریعے پٹوا کیوں رہا ہوتا اس آرمی کو؟ اتنی منفیت ہے یار اپنے خلاف, اپنے ملک کے خلاف, اتنی منفیت ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں جتنے افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں یہیں رہیں, نہ جائیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ درمیان سلو ہو. لیکن اگر یہ سلو نہیں ہوتی تو بھائی پھر ہم اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فوجی مرتے رہیں اور ہماری عوام بھی دھماکوں میں مرتی رہے اور ہماری فوج آرام سے بیٹھے. پھر ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ فوج کا ساتھ دینا. کچھ صحافی ابھی بھی ایسے منفی باتیں کر رہے ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کی. ایک آدمی نے, ایک دوست کو میں نے بھیجا کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ ہمارے فوجی کے کرتوت ہیں. کوئی منہ سے کبھی بھی اچھی بات نہیں نکالنا. تو کرتوت ہے تو ٹھیک ہے, پھر مار کھاؤ. کرتوت ہے, کیا مطلب کرتوت ہے؟ کہہ رہے افغانیوں کو رکھا کیوں تھا؟ تو بھائی ایک پڑوسی ملک ہے, اس کو پناہ دی, برا کام کیا اچھا کام کیا؟ اچھا کام کیا. نہ رکھتے تو پوری دنیا میں بدنام ہوتے یار. تمہارے پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے, تم ان کو رکھ نہیں رہے. تو لیکن اب یہ غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے. اب تو کھل کے آ گیا. انڈیا دورہ ہوا ہے, اس کے بعد ایمبولینسیں بھی انڈیا نے دی ہیں. کسی نے بڑا اچھا کمنٹس کیا کہ انڈیا نے ایمبولینسیں دے دی ہیں کہ ابھی جیسے ہمارے پائلٹ گرے تھے نا, اب جو تم پاکستان سے لڑو گے وہ بھی مارے گا تمہیں. تو افغانی ہمارے بھائی ہیں, طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نہیں چاہتے کوئی لڑے پاکستان سے. ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کچھ چیزیں آن دا ریکارڈ, آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں, کچھ میڈیا پہ بتائی نہیں جا سکتی. کبھی اکیلے میں چھاؤں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا کیا کیا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں سے, کن کن شہداء کی لاشیں لوگوں نے اٹھائی ہیں, کتنے علماء شہید ہوئے, کراچی کے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں. کیا ان کو ڈالر مل رہے تھے وہاں؟ شہادت پہ کیا ملتا ہے یار کسی کو؟ پنجاب کی کتنے نوجوان کٹ گئے وہاں پہ. پشاور اور کوئٹہ تو اتنا کٹا ہے وہاں پہ, اتنی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد دیکھو رزلٹ کیا سامنے آیا. اچھا نہیں ہو رہا. پیچھے سب کے یہی ہیں, یہودی لوگ ہیں.